أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ہود آیت نمبر 52۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ تفسیر: شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا فرما دیا تھا تاکہ وہ اپنی غفلت سے کچھ ہوش میں آئے۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعزیانہ ہے، اور اگر اب بھی تم بت پرستی سے باز آ جاؤ تو یہ قحط تم سے دور ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بارشوں سے نہال کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 53۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ تفسیر: روشن دلیل سے ان کی مراد ان کے فرمائشی معجزات تھے۔ عقلی اور نقلی دلائل تو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر قسم کے پیش کر دیے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا ہم جس معجزے کی فرمائش کرتے جائیں وہ ہمیں دکھاتے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کرشمے دکھانے کے لیے وقف نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی یہ فرمائشیں پوری نہ ہوئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم کوئی روشن دلیل ہی ہمارے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر 54۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ترجمہ: ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ تفسیر: یعنی تم ہمارے جن بتوں کی خدائی کا انکار کرتے ہو، ان میں سے کسی نے تم سے ناراض ہو کر تم پر آسیب مسلط کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں تم معاذ اللہ ہوش کو بیٹھے ہو۔ آیت نمبر 55۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ ترجمہ: اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ تفسیر: مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یہ ان کے اس فقرے کا جواب ہے کہ ہمارے معبودوں کی تجھ پر مار پڑی۔ آیت نمبر 56۔ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ ترجمہ: میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ تفسیر: یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اس کا ہر کام سیدھا ہے، اس کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ وہ سراسر حق اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم گمراہ و بدکار ہو اور پھر فلاح پاؤ، اور میں راست باز و نیکوکار ہوں اور پھر ٹوٹے بے رہوں۔ آیت نمبر 57۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ: پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا تھا
میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ تفسیر تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 58 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ ترجمہ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ تفسیر حکم سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب ہے، جیسا کہ سورہ آراف میں عرض کیا گیا، ان پر تیز آندھی اور ہوا کا طوفان بھیجا گیا تھا۔ یہ قد و قامت کے اعتبار سے غیر معمولی قوم تھی، لیکن اس عذاب کے نتیجے میں ان کی ساری قوت دھری رہ گئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ آیت نمبر 59 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد۔ ترجمہ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ تفسیر اس کے رسولوں کی بات نہ مانی۔ اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی جو ہمیشہ ہر زمانے اور ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو سارے رسولوں کی نافرمانی قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 60 وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ترجمہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔ تفسیر وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کے لیے بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔